بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جڑا کسے بھی قیمت چ ٹوٹدا نہیں، اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا، جنوں قبر دے وچ وی کوئی پٹدا نہیں، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے، ڈاکو چور بھی اس مکان نو لٹدا نہیں، او پاویں کلی دا نہ روے ککھ یارو، ساتھوں دار کریم دا چھوٹدا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انسانیت کے احترام کا یعنی کہ آخری پارٹ ہے، اس کو آپ پارٹ نمبر 7 بھی کہہ سکتے ہیں اور آخری پارٹ کہتے ہیں۔ اس میں زیادہ جو ہوگا نا وہ انسانیت پہ بحث کی گئی ہے۔ تو انسانیت کا احترام یہ ایک چوتھا دائرہ ہے، اس کو کہتے ہیں انسان ہونے کا ناطہ۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہذا جو بھی کوئی انسان ہے ہمارا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رسپیکٹ آف ہیومنٹی، انسانیت کا احترام دل میں ہوتا ہے، اکرام دل میں ہوتا ہے۔ آپ ذرا حدیث مبارکہ سنیے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، سہل بن حنیف اور قیس ابن سعد 2 صحابی ہیں، یہ قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب سے ایک جنازہ لے جایا گیا، دونوں کھڑے ہو گئے، انہیں بتایا گیا کہ یہ تو ذمی ہے، غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے جنازہ لے جایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ کیا یہ انسان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے بھی ایک احترام ہے جو ہر انسانوں میں کو ملنا چاہیے، یہ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو احترام انسانیت کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ مکہ کے قریش جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، 13 سال ان کو مشقتوں میں ڈالے رکھا، ایک مرتبہ ان کے اوپر قحط آ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، کھانے کو نہیں ملتا تھا، بھوک تھی، تو ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، رشتہ ناطہ جوڑنے کو حکم دیتے ہیں، آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، ان کے لیے دعا کیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لیے دعا کی، اللہ نے قحط ختم کر کے ان کو گندم عطا فرمائے۔ تو دیکھیے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی، کیونکہ انسان تو تھے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یمامہ سے مکہ میں گندم نہیں جانے دیں گے۔ قریش مکہ بڑے پریشان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بندہ بھیجا کہ ہمیں تو گندم نہیں مل رہی، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو خط لکھا، فرمایا کہ ان لوگوں کا گندم مت روکو، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو کھانے کے لیے چیزیں ملنی ضروری ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی کا نام تھا صفانہ، وہ ایک مرتبہ گرفتار ہو کے آئی، کسی نے بتایا کہ اس کا والد بڑا سخی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے، وہ کہنے لگے آپ مجھے آزاد کر دیں، فرمایا ہاں میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اکیلی جاؤں گی تو لوگ طعنہ دیں گے کہ سخی باپ کی بیٹی تھی، اکیلی آ گئی، لہٰذا میرے گاؤں والوں کو بھی آزاد کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر گاؤں والوں کو بھی آزاد کر دیا۔ پھر جب وہ جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے کے لیے نئے کپڑے بھجوائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سواری بھیجی۔ تیسری بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو سفر کا خرچہ بھیجا،
یہ سب چیزیں دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ دیکھو بیٹی کسی کی ہو اس کا یہ اکرام ہوا کرتا ہے۔ اب یہ صفانہ جب گئی تو اندر سے تو دل اس کا بدل چکا تھا۔ یہ اپنے بھائی عدی بن حاتم سے ملی تو عدی نے پوچھا کہ صفانہ تم نے کیا دیکھا، ذرا بتاؤ اس بندے کے بارے میں تمہارے کمنٹس کیا ہیں۔ اس لیے کہ عورت کو اللہ نے ایک چھٹی حص دی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ عورت کی بڑی تیز کام کرتی ہے، وہ دوسرے مردوں کی نظر سے پہچان لیتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے۔ تو بھائی نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم دیکھ کے آئی ہو تو اس کے بارے میں تمہارے کمنٹس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میری رائے یہ ہے کہ تم جاؤ اور ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جاؤ۔ چنانچہ یہ عدی بن حاتم آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عدی بن حاتم آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے آپ اس نشست سے اٹھ گئے اور عدی بن حاتم کو اپنے تکیے پر بٹھایا۔ ذرا سنیے، عدی کہتے ہیں میں اس تکیے پر بیٹھا جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ عدی کہتے ہیں کہ میں اس تکیے پر بیٹھا جس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت میں نے کہا یہ الفاظ کہے اور عدی بن حاتم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور برتاؤ کفار کے ساتھ دیکھو کیسے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا گم ہو گیا۔ اب وہ بیچاری پاگل بنی گھوم رہی تھی، اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میرے سر پہ چادر بھی ہے کہ نہیں۔ اسی حالت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک صحابی رضی اللہ کو بلایا اور اپنی چادر عطا فرمائی اور فرمایا کہ لے جاؤ اور اس بچی کے سر پر چادر ڈال دو۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی چادر تو وہ کافر لڑکی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگرچہ وہ کافرہ ہے مگر کسی کی تو بیٹی ہے، آج تو اس کے سر پہ چادر ڈالے گا، کل قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر عطا فرمائیں گے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کی بعض اولادیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتی ہیں کہ کوئی غلام ہو جس کے ساتھ بندے کا معاہدہ ہو جائے یا کوئی ذمی ہو تو فرمایا کہ جو اپنے متحد کے اوپر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالے یا اس کے دل کی خوشی کے بغیر اس سے کوئی چیز چھین لے، میں قیامت کے دن اس غلام کا وکیل بن کر کھڑا ہوں گا اور میں تم سے اس کا حق لے کر اسے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے یہ کافر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کے حقوق میں بھی کمی کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا وکیل میں بنوں گا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جن کی شفاعت کی ہم دل میں تمنا رکھتے ہیں، کل وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متحدوں کے وکیل بن گئے تو ہاں، تو تم نے بیوی کو یوں ستایا، تم نے اپنے بھائی کا دل یوں دکھایا، تم نے اپنے نوکروں اور خادموں کے ساتھ یہ کام کیا، تو بیوی کو پوچھیں گے تو نے اپنے خاوند کے حقوق پامال کیے، تو نے اس کو تنگ کیا، تو اس کے گھر سے بھیجا، اس کے بغیر اجازت کے بعد چلی جاتی تھی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، سوچئے اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حق مانگا تو ہمارا اس دن کیا ٹھکانہ ہوگا۔ ہم سمجھیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی تعریف سن لیجئے، جیسے آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اس کی تعریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن مسلمان کی تعریف فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے باقی سارے انسانوں کی جانیں ان کے مال امن میں آ جائیں۔ اگر ہم دوسروں کی جانوں کے در پہ ہیں اور دوسروں کے مال کے در پہ ہیں تو ہم تو مومن کی ڈیفینیشن تعریف پر ہی پورے نہیں اترتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو ہم مومن ہی نہیں، اس لیے ہم ذرا غور کریں کہ ہمیں کس قدر الفت محبت کی اور پیار کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ساری مخلوق گورے کالے عربی اجمی چھوٹے بڑے امیر غریب سارے کہ سارے یہ اللہ کے عیال ہیں، اللہ کا کنبہ ہے۔
اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو اللہ کے اس عیال کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، لہٰذا ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی وجہ سے محبت کریں۔ یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کو حدیث مسلسل بالابلیت کہتے ہیں، یعنی محدثین جب اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس شروع کرواتے تھے تو سب سے پہلے یہ حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے، پہلے اس حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ اب سوچیے وہ کتنی اہم حدیث ہوگی کہ محدثین سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ یہ عمل چلا رہے ہیں۔ وہ عمرو بن عاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر رحم نہ ہو۔ جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے سب رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صاف کر دیا، فرمایا اس سے مراد یہ نہیں کہ تم اپنے ساتھی کے ساتھ رحم سے پیش آؤ، اس سے مراد عمومی رحمت ہے، عام رحمت ہے کہ تمہارے دل میں ہر ایک کے ساتھ رحمت ہونی چاہیے۔ جب دل میں رحمت ہوگی تو انسان کسی کو تکلیف نہیں دے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، برا نہیں سوچے گا، اس کے ساتھ عداوت کا معاملہ نہیں کرے گا۔ آج ہم ذرا محاسبہ کریں کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے ساتھ محبت، ہمدردی اور رحمت کتنی ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ مقام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج کی اس مجلس نے ہمیں اپنے دل میں یہ قید کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت و پیار اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا آج آخری انسانیت کے احترام کا درس۔ تو اللہ آپ کو اور مجھے ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، عطا فرمائے، آمین۔